السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا شريك له في الملك ولي من الذل وكبره تكبيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. آج کے اس مجلس میں میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری کے ساتھ اس درس کی شروعات کرتا ہوں. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ علم حاصل کر رہے ہیں اور علم دے رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ تعلیم و تعلم کر رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں اور دے رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں آ کر بیٹھ گئے جس میں علم دیا جا رہا تھا اور علم سیکھا جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، علم کا مراجعہ کرتے ہیں، ریویژن کرتے ہیں، علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر خیر کرتا ہے جو آپس میں جو قریب میں ہوتے ہیں، یعنی فرشتوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. تو اس مجلس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے کہ ہم لوگ یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے اور علم دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یقیناً اللہ رب العالمین سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ 4 چیزیں جن کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا بھی ذکر اور ہم پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اور ہمارے درمیان میں فرشتوں کا نزول اور ہم پر سکینت نازل ہو رہی ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس لائق بنائے. آج کا جو درس ہے وہ بھی ابھی ہم سورتوں کے یاد کرنے میں ہیں، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ قرآن کا حفظ، اور پھر اس کے بعد کہا کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الزلزال سے لے کر کے سورۃ الناس تک ان کو یاد کرنا، اور اس کے 4 اسٹیپس ہیں. وہ 4 اسٹیپس جو اپنائے گا وہی شخص حقیقی معنوں میں حافظ قرآن ہوگا، اگرچہ اس کا قرآن کمپلیٹ نہ ہوا ہو. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ 4 چیزیں جو شخص اپنائے گا وہی شخص حافظ قرآن کہلائے گا، اگرچہ اس کا قرآن کمپلیٹ نہ ہوا ہو. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی تصحیح، جو صورتیں ہم یاد کر رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی پریکٹس کرنا، سب سے پہلی چیز. اس کے بعد تلقین، اگر کوئی اچھا طالب علم ہے یا استاد ہے تو اس کے ساتھ میں یہ صورتیں پڑھنا بار بار پڑھنے کو تلقین کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جب کوئی مرض الموت میں مبتلا ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ بار بار پڑھاؤ. تو تلقین کا مطلب کیا ہے؟ بار بار پڑھانا. کس کے پاس پڑھیں گے؟ جو آپ سے بہتر پڑھنا جانتا ہو یا استاذ حافظ قرآن کے پاس. ٹھیک ہے. تیسری چیز ہے تحفیظ. آپ نے اچھے سے پڑھنا سیکھ لیا، آپ نے تلقین کر لی، بار بار پڑھ لیا. اب تیسرا اسٹیپ ہے
کہ آپ اس سورے کو یاد کر لیجئے. اور اس کے بعد چوتھا اسٹیپ ہے تفسیر پڑھنا. تفسیر، تبھی جا کر کے ہم قرآن مجید کا صحیح طریقے سے حق ادا کرنے والے ہو سکتے ہیں. یہ 4 چیزیں کون کون بتائیں گے؟ آپ بتائیے. پہلی چیز جی 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 تلقین کرنا، جی تفسیر، جی بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 چیزیں ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. کوئی بھی شخص اپنے آپ کو حافظ قرآن نہیں کہہ سکتا جب تک کہ یہ 4 صفات اس کے اندر نہ پائی جائیں. سب لوگ بات کو غور سے سن لیجئے. کوئی بھی شخص حافظ قرآن اپنے آپ کو حافظ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ یہ 4 کوالٹی اس کے قرآن مجید کی تلاوت میں موجود نہ ہو. پہلی چیز تصحیح، دوسری تلقین، تیسری تحفیظ، اور چوتھی تفسیر. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ہم لوگ 10 آیتیں یاد کرتے تھے. 10 آیتیں یاد کرنے کے بعد اس کی تفسیر دیکھتے تھے، اور تفسیر دیکھنے کے بعد اس پر عمل کرتے تھے. پھر جا کر کے صحابہ کرام میں جو لوگ اس پر عمل کیا ان کو حفاظ کہا گیا. عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس الی آخری، بہت سارے صحابہ کرام. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جی. اس کے بعد شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی شروعات، تلاوت کی شروعات سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہاں سے کہی؟ کیا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی اپنی بات ہے؟ نہیں، بلکہ یہ بات شیخ ابن باز نے سورۃ النحل کے اندر موجودہ آیت کریمہ کی روشنی میں کہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن مجید پڑھو تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ شیطان اور مردود سے مانگ لیا کرو. ٹھیک ہے؟ کیوں ایسا؟ شریعت نے اس بات کا حکم کیوں دیا؟ یاد رکھیے، دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا طاغی، سب سے بڑا شریر جو آپ کے حال، پریزنٹ اور فیوچر سے کھیلتا ہے، آپ کا ماضی اور آپ کا پاسٹ برباد کر کے، وہ شیطان ہے. شیطان ہمیشہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے آپ کو روکے، آپ کو غافل کرے، آپ کو دور کرے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جسمانی طور پر مسجد کے اندر ہیں، نماز میں ہیں، قرآن کی تلاوت میں ہیں، لیکن جس مقصد سے آپ نے قرآن کو کھولا ہے، جس مقصد سے آپ اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ مقصد آپ کے عبادت سے خالی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے. شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا ہے، آپ کو بہکاتا ہے، آپ کو پھسلاتا ہے، اور دنیا داری کی باتیں آپ کے دماغ میں ڈال کر کے آپ کو اللہ رب العالمین سے غافل کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک سے زائد مقام پر اس بات کی تاکید کی ہے. انما یامرکم یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اہل ایمان، شیطان کی قدم با قدم مت چلو. لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. ایک ہوتا ہے چھپا ہوا دشمن جس کو آپ نہیں پہچان پاتے، لیکن یہ جو ہے شیطان، یہ کھلم کھلا دشمن ہے. اس کا شر آپ اندازہ لگائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کی رفتار سے بھی تیز رفتار میں آپ کے جسم میں آپ کو بہکاتا اور پھسلاتا ہوا رہتا ہے. اس قدر آپ کے پیچھے اور آگے وہ ٹہلتا رہتا ہے. اور اس نے اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا ہے. کیا چیلنج کیا ہے؟ کہ ہم ضرور بھی ضرور تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہیں گے. ان کے آگے کی طرف سے آئیں گے، ان کے پیچھے سے آئیں گے، ان کے دائیں طرف سے آئیں گے، ان کے بائیں طرف سے آئیں گے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ہم ان کے سامنے سے آئیں گے، ہم ان کے پیچھے سے آئیں گے، ہم ان کے دائیں طرف سے آئیں گے، ہم ان کے بائیں طرف سے آئیں گے، اور اکثر لوگوں کو اے اللہ آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہیں پائیں گے. یہ اللہ رب العالمین سے شیطان نے بہت بڑا چیلنج لیا. اس چیلنج کو ہمیں بدلنا ہے. اگر ہم بدلیں گے تو شیطان ہم سے خوش ہوگا یا اللہ خوش ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوگا. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں ہماری بھی نفس کی حفاظت ہے اور ہماری نسل کی بھی حفاظت ہے. شیطان سے آپ اپنے آپ کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنی نسل کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. تو کیا ہے وہ کیا پڑھنا چاہیے؟ اہم عبادت قرآن مجید کی تلاوت جب بھی ہم کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں. حتیٰ کہ کوئی بھی عبادت جب آپ کو شیطان بہکائے اور وسوسے میں ڈالے اور اس عبادت کے اہم مقصد سے آپ کو دور کرے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں. ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا ہے ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان اور مردود سے. شیطان موجود ہے، نام شیطان، الرجیم مردود. مردود رجیم اس کو بولتے ہیں جو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. جب اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو آدم علیہ السلام کی سجدہ نہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رائندہ درگاہ کر دیا، اس کو اپنی چوکھٹ سے بھگا دیا، ذلیل کر دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو اپنی قربت سے دور کر دیا. ٹھیک ہے، تو جب بھی شیطان ہمیں بہکائے تو ہم اس شیطان کی شر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کریں. ٹھیک ہے، شیطنت کے معنی ہوتا ہے مکر کرنے والا، فریب کرنے والا، بغاوت پر ابھارنے والا. جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ سے چڑھنے والا، آپ سے حسد کرنے والا. اور جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں پہلے تو وہ آپ کو بہکاتا اور پھسلاتا ہے کہ آپ ایسا کر لو گے تو اچھا لگے گا، آپ ایسا کر لو گے تو اچھا لگے گا. لیکن جب آپ کر لیں گے تو کیا بولے گا؟ انی اخاف اللہ رب العالمین انی بریء مما فعلتم. جو تم نے کیا ہے ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں. سورہ ابراہیم میں بھی اور سورہ حشر کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے. تو ایسے شخص یا ایسی ذات سے ہم کو ہمیشہ بچنا چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے سب سے پاورفل دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے سورۃ الزلزال کے بارے میں. سورۃ الزلزال، جی کون تلاوت کریں گے؟ آپ تلاوت کیجئے، بسم اللہ. ناس واشتات يومئذ يصدر الناس. اب آپ کمپلیٹ کیجیے. جی، یہ سورۃ الزلزال ہے اور اس کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کل کیے تھے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں. سب سے پہلے آپ جان لیجئے کہ سورۃ الزلزال کا دوسرا نام کیا ہے؟ الزلزلہ. زلزلے کا آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہے زلزلہ کیسے آتا ہے؟ زمین ہلنے لگتی ہے، نیچے سے، بنیاد سے، جڑ سے جو ہے نا زمین ہلنے لگتی ہے اور لوگ بھوچکے ہو کر کے باہر آ جاتے ہیں اپنی جان کو بچاتے ہوئے، بے سر اور بے مدد
سامنے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس طریقے سے بھاگتے ہیں۔ یہ تو ادنا سی چیز ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن قیامت کے واقع ہونے کے قریب جو صورتحال پیدا ہوگی اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر سورۃ زلزال کے اندر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب زمین ہل جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کی ہے زلزال کی، تتحرک من اسفلها، کہ زمین اپنے نیچے سے یعنی جڑ سے بنیاد سے ہلنے لگے گی، پھر کچھ باقی رہے گا؟ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ حالت ہو جائے گی زمین کی کہ جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے وہ جھنجھوڑنے کے بعد جو کچھ زمین میں ہوگا سب باہر آ جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا سارا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، اور انسان بے سہارا اور بے یار و مددگار کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، ڈر اور خوف کے ماحول میں ہوگا انسان۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ قیامت کے دن یہ زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر ایک کی رپورٹ لے کر جائے گی، ہر ایک کا رپورٹ نامہ پیش کرے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کہ کس نے کہاں پر کون سا کام کیا، کس ٹائم کیا۔ یہ بہت خطرناک بات ہے، دل و دماغ ہل جانے والی بات ہے کہ ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں یہ زمین ہماری نہیں ہے، یہ چند دنوں کی جس میں ہم ٹھہرنے کے لیے آئے ہیں، جس کو اللہ نے ہمارے لیے سکن بنایا ہے، یہ چند دنوں کی ہے بس۔ ایک وقت آئے گا یہ بے سہارا چھوڑ دے گی، آپ کو، آپ کی بالکل مدد نہیں کرے گی۔ اگر ہم اور آپ اس زمین کے اوپر اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن کر رہیں گے تو یہ زمین ہمارے حق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کرے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارے لیے واسطہ بن کر کے آئے گی، ذریعہ بن کر کے آئے گی نجات کا۔ اور اگر یہ زمین اس زمین پر ہم نے کچھ غلط کیا ہوگا، ہم نے کچھ نافرمانی کی ہوگی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کسی کو تکلیف دیا ہوگا، تو یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دے گی اور ہمیں جہنم میں ڈلوا کر رہے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو بھی اعمال ہم اس دنیا کے اندر کریں گے وہ دو ہیں، جو بھی اعمال ہم اس دنیا کے اندر کریں گے وہ دو طرح کے ہیں۔ پہلا تو ہمارے نفس کے متعلق جو کچھ ہم کریں گے، العیاذ باللہ، یعنی اپنے نفس میں جو کچھ ہم بھی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے میں، اکیلے میں، کہیں پر بھی، وہ ہے، اور ایک دوسروں کے ساتھ۔ اپنے ساتھ کوئی بھی گناہ، شرک کرنا، بدعت کرنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جس کا تعلق صرف آپ کے ساتھ ہو، اور دوسروں کے ساتھ اس سے مراد کسی کو آپ نے گالی دی، کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی، کوئی غلط بات کہہ کر کے، ناحق مار کر کے، یا اس کی پراپرٹی اور جائیداد چھین کر کے، کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا، تو یہ دونوں گناہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نامہ اعمال کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ جن لوگوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا وہ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا وہ لوگ ناکام ہوں گے، جن کو اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ جو شخص دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب بہت آسان ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ سورۃ الحاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کہے گا کاش کہ یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا، کاش کہ یہ مجھے دیا ہی نہ جاتا۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، جو کچھ بھی، وہ سب کا سب اس کے اندر موجود ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزاریں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا
یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اس کے بعد انسان اپنے رب کی طرف بھاگے گا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، جوک در جوک، گروپ در گروپ، فوج در فوج بھاگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں. صالح اجلس پہ بھی اجلس، لا اجلس، ٹھیک ہے. جوک در جوک لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جائیں گے اپنے نامہ اعمال کو دیکھنے کے لیے. جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر کوئی بھی ترقی کی چیز رزلٹ وغیرہ دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہم جائیں گے نامہ اعمال کو دیکھنے کے لیے کہ ہم نے اپنے نامہ اعمال میں کیا 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 ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے. اس کے بعد کیا کہا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس شخص نے ذرہ برابر بھی بھلائی کا کام کیا ہوگا وہ ضرور بھی ضرور دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے ذرہ برابر بھی برا کام کیا ہوگا وہ اس کو بھی ضرور دیکھے گا. تو ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا یہ بیٹھنا ضائع نہیں جائے گا، رائگاں نہیں جائے گا. اس کے علاوہ آگے کی زندگی ہماری جو آنے والی ہے انشاءاللہ، اس کے مطابق اگر رہی تو انشاءاللہ ہمارا نام اعمال اچھا ہوگا، پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی جیسا بھی کام کیا ہوگا اس کو ضرور پائے گا. ذرہ کس کو بولتے ہیں؟ ذرہ آپ نے کہا گھون، آپ کیا کہتے ہیں؟ رائی کا دانہ. اور آپ نے کیا کہا؟ گھوڑا، تھوڑا. ہاں نہیں نہیں، یہاں پر ذرہ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بڑی بات ہے. تھوڑا سا تو قلیل کے معنی میں آتا ہے نا. ذرہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ اپنے ہاتھ میں دھول لے کر دیکھیے، تھوڑی سی دھول، اور اس کو کنارے لگائیے. اس کے اندر جو آپ کا ہاتھ جھاڑنے کے بعد جو تھوڑا تھوڑا بچ جاتا ہے نا، دکھتا ہے نہیں دکھتا ہے؟ دکھتا ہے نا، دکھتا ہے نا. وہ ذرہ، اس ذرے کے برابر بھی اگر ہم نے عمل کیا ہوگا تو قیامت دن اللہ تعالیٰ ہم کو دکھائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم لوگ قیامت کے دن کے ملاقات کے لیے تیار رہیں گے. ہاں جی، قیامت کے دن کی کامیابی کے لیے، کامیابی کو پانے کے لیے تیاری کریں گے بالکل انشاءاللہ. چلیں آگے چلتے ہیں. آپ پڑھیے سورۃ العادیات. بارک اللہ فیکم. یہ جو سورۃ العادیات ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بہت بڑی کمزوری کا ذکر کیا ہے. انسان کی بہت بڑی کمزوری کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر 3 قسم کے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. 3 قسم کے گھوڑے. کون سے گھوڑے ہیں وہ؟ نارمل گھوڑے، جنگ میں استعمال کیے جانے والے 3 قسم کے گھوڑے. اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو چیز بڑی ہی ویلیوبل ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 قسم کے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ تینوں کے تینوں گھوڑے جنگ میں استعمال کیے جاتے ہیں. جنگ کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ امن اور سلامتی والا ماحول ہوتا ہے، ڈر کا ماحول ہوتا ہے، خوف کا ماحول ہوتا ہے. اس میں آپ کی بہادری چیک کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بہادری چیک کرتا ہے. تو اس میں کافر کے مقابلے میں، کافر سے جنگ کرنے کے لیے
جن گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ 3 قسم کے گھوڑے ہیں۔ ایک گھوڑا جو کافروں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے کی طرف نکل جائے، ایک وہ گھوڑا ہے۔ دوسرا گھوڑا دوڑتے ہوئے اپنے ٹانپ سے دھواں نکالتے ہوئے بھاگنے والا گھوڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب گھوڑا دوڑتا ہے سرپٹ سرپٹ تو کبھی کبھی اس کے پیر سے چنگاریاں نکلتی ہیں، دیکھا آپ لوگوں نے؟ ہاں، جنگ کے میدان میں اور ہی خطرناک ماحول ہوتا ہے، چنگاری نکلنے کے ساتھ ساتھ دھول اڑتی ہے، اس دھول اور چنگاری مارنے والے گھوڑے کی قسم کھائی اللہ رب العالمین نے۔ اور تیسری قسم صبح کے ٹائم حملہ کرنے والے گھوڑے کی قسم کھائی ہے۔ عموماً عرب لوگ جب جنگ کرتے تھے تو صبح کے ٹائم اپنے دشمن کے اوپر حملہ کرتے تھے، تو 3 قسم کے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان بہت ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کتنی نعمتیں نہیں دی ہیں، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کیا جائے نہیں گن سکتے، نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ انکاؤنٹیبل نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی۔ صرف ہمارے ہاتھ کے اندر کتنی نعمتیں ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے، پورے جسم کی تو بہت بات کی بات ہے، پھر جو باہری چیزیں ہیں، باہری نعمتیں ہیں جن کو ہم روزمرہ کی ضرورت کے حساب سے استعمال کرتے ہیں، وہ کتنی ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے، سورہ ابراہیم کی ہی آیت ہے، کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو لکھنے کے لیے پوری دنیا کے درختوں کی قلم بنا لے اور زمین و آسمان کو پیپر بنا لے اور پورے سمندروں کے پانی کو انک کے طور پر استعمال کر لے، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت نہیں کاؤنٹ کر سکتا۔ اس کے باوجود بھی انسان کیا ہے؟ بے حد ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، ہم سب ہیں اس میں، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اس بات کو ایگری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم بہت حرصی ہے، اگر اس کو 2 وادیاں بھی، وادی کس کو بولتے ہیں؟ 2 پہاڑ کے بیچ میں جو وادیاں ہوتی، جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 2 وادی بھی اگر اس کو سونے اور چاندی سے بھر کر دے دیا جائے تو تیسری وادی کی بھی امید لگائے گا۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی کمزوری ہے اور وہ اس بات کو ایگری بھی کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بہت زیادہ خیر کو پسند کرتا ہے، اور خیر سے مراد دنیاوی خیرات، ٹھیک ہے، جو انسان کی ضرورت اور حاجت سے زیادہ بھی ہوتی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، یہ بات کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دماغ کو کھٹکھٹاتا ہے، انسان کو تنبیہ کرتا ہے، انسان کے دل و دماغ کو حرکت میں لاتا ہے اور کہتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان نہیں جانتا کہ جب وہ زمین میں، جب وہ قبروں کے اندر دفن کر دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وحصل ما فی الصدور، جو کچھ بھی ہے دلوں کے اندر سب کا سب واضح اور کلیئر ہو جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے خبر رکھنے والے ہیں۔
جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہمیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو تب بھی، ہم خلوت میں ہیں، اکیلے میں ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایک ایسے بیابان میں ہیں کہ کسی کے گزرنے کا بھی خدشہ نہیں ہے، گزرتے ہوئے دیکھنے کا بھی خدشہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین ہماری ادنا سی ادنا کم سے کم تر کی حرکات کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہمیں حرصی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور زیادہ فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ جی آخرت کی۔ زیادہ فکر کس کی کرنی چاہیے؟ آخرت کی۔ سورہ زلزال کے بعد سورہ عادیات کا ذکر آیا ہے، یہ آٹومیٹکلی اس بات کی تنبیہ ہے کہ تم کتنا بھی جمع کرنے کی کوشش کر لو، کتنا بھی مال جمع کرنے کے لیے اپنا دن رات گزار دو، تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، اور ایک نہ ایک دن ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے۔ اس کے بعد سورہ پڑھیے، سورۃ القاریعہ۔ جی یہ سورۃ القاریعہ ہے۔ القاریعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، ایک ایسی چیز کے بارے میں جس کا قیام لا محالہ ہونے والا ہے، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ قیامت کے دن سے پہلے جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو لوگوں کی سچویشن کیسی ہو جائے گی، لوگوں کی حالت کیسی ہو جائے گی، اس کا ذکر اس سورہ کے اندر موجود ہے، اور ان کے آخرت سے متعلق تمام چیزیں اس کے اندر شارٹ میں مذکور ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کھڑکھڑانے والی، القاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ پھر اس کے بعد تیسری بار پوچھتا ہے، دوسری بار آپ کو اور زیادہ جھنجھوڑتا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ قاریہ کیا ہے، کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہی طریقہ کار سورۃ الحاقہ میں بھی ہے۔ اللہ نے کہا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان پروانوں کی طرح ہوگا۔ آپ نے ٹڈی دیکھی ہے؟ ٹڈیوں کا جھنڈ دیکھا ہے؟ ہاں نہیں دیکھا؟ جا کر سرچ کر لیجئے گا۔ جس طریقے سے پرندے گروپ بنا کر کے ایک ساتھ اڑتے ہیں آسمانوں میں، یہ صورتحال انسانوں کی ہوگی قیامت کے قیام سے پہلے۔ اللہ الامان الحفیظ، بالکل منتشر ہوں گے، ایک دوسرے سے ملاقات تو دور کی بات ہے، سوچیں گے بھی نہیں، وہ خوف اور ہراس اور ڈر کا ماحول ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، جس دن پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی مضبوط اور طاقتور چیز ہے پہاڑ، ہاں اس کو توڑنے کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی مشینیں لائی جاتی ہیں، تب جا کر کے اس کو توڑ پاتا ہے انسان، اور وہ بھی مکمل طور پر نہیں توڑ سکتا، مکمل طور پر توڑنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، جتنی وہ طاقت رکھتا ہے وہ اتنا ہی توڑ سکتا ہے۔ اتنی مضبوط اور اتنی بھاری بھرکم چیز روئی کی طرح اڑ رہی ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا وزن، جس کا نام اعمال
وزنی ہوگا, زیادہ وزندار ہوگا, فهو فی عیشۃ راضیہ, وہ بہترین زندگی میں ہوگا. فی عیشۃ راضیہ, عیشۃ راضیہ, عیشۃ راضیہ. اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر جنت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جن کا نام اعمال وزنی ہوگا وہ جنت میں داخل ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اور جس کا نام اعمال ہلکا ہوگا اور گناہ بہت زیادہ ہوں گے, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. ہاویہ کیا چیز ہے؟ ہاویہ یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس آیت کریمہ کی مناسبت سے میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آگ ہمیں دنیا میں دی گئی ہے یہ جہنم کی جو گرمی ہے, جو آگ ہے, اس گرمی کے مقابلے میں 69% زیادہ ہوگی. اس گرمی کے مقابلے میں جہنم کی گرمی کتنی ہوگی؟ 69% زیادہ ہوگی. یعنی تھوڑی سی چنگاری اگر کہیں پر لگ جاتی ہے وہ جگہ جھلس جاتی ہے, جل جاتی ہے. گرم سے گرم آگ بھی آخرت کے جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو جو بھی تکلیفیں, جو بھی گرمی آپ کو یا جس کا آپ فیس کرتے ہیں, جو بھی تکلیف فیس کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں, اس کی فرما برداری میں, اس کو کمتر سمجھیے. کیونکہ اس گرمی کے بعد جو گرمی آنے والی ہے وہ گرمی ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے, ہم نہیں برداشت کر سکتے. یہ جو چمڑے ہیں, یہ چمڑے 10 سیکنڈ کی گرمی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے. 10 سیکنڈ کی گرمی. قیامت کے دن سورج کی صورتحال کیا ہوگی؟ اس وقت ہمارے 1 انچ دور ہوگا سورج, صرف 1 انچ دور ہوگا. گرمی کے موسم میں سورج ہم سے قریب ہو جاتا ہے نا, اور ہم لوگ اے سی اور یہ وہ دنیا بھر کے آرام کے سامان لیتے ہیں تاکہ ہمیں گرمی نہ لگے. لیکن قیامت کے دن ہمیں گرمی سے کون بچائے گا؟ اس دن گرمی سے کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, اور وہ گرمی دنیا کی گرمی کے مقابلے میں کیا ہوگی آپ کو بتا دیا میں نے. کوئی ٹخنوں کے برابر ڈوبا ہوگا, کوئی کمر کے برابر, کوئی کندھے کے برابر, اور کوئی کمپلیٹلی ڈوبا ہوگا گناہوں میں. اور صرف کیا کام آئے گا وہاں پر؟ نیکیاں. اس لیے فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرو. نوافل سمجھ کر کے, سنت سمجھ کر کے چھوڑو نہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. سنت سمجھ کے چھوڑو نہیں, بلکہ اس کو لازم پکڑو. اسی دین کے لیے اور اسی دن کو فیس کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیار کرنے کے لیے قرآن مجید بھیجا, قرآن مجید پڑھ کر سنایا, اس کی تفسیر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے فکر مند رہتے تھے, اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ اگر میں بتا دوں کہ کیا صورتحال ہوگی مرنے کے بعد انسان کی, تو ہنسنے والا ہنسنا بھول جائے گا, ہنسنے والا ہنسنا بھول جائے گا. آخرت میں بہت بری حالت ہونے والی ہے انسانوں کی, بہت بری حالت ہونے والی ہے. تو نیکیوں کو کمتر مت سمجھیں. جو بھی عمل کرنے کا موقع ملے اسے کر بیٹھیں, ضرور کریں. اور کبھی بھی کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیں. آپ کی کامیابی کے لیے اور آپ کو نجات دلانے کے لیے ادنا سے ادنا نیکی بھی کافی ہے. کسی بھی نیکی کو کمتر مت سمجھیں. لا تحقرن من المعروف شیئا, ادنا سے ادنا نیکی کو بھی حقیر مت سمجھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر ایک چیز کا حساب و کتاب ہونے والا ہے. رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق, صحابہ کرام کے منہج کے مطابق اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا دارالعمل ہے, اس میں اعمال کی سدھار کی توفیق عطا فرمائے. سنت کے مطابق, قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.